أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز سامعین، میں کچھ عرض کروں، آپ کو سماعت کریں، اس سے قبل آئیے ہم سب مل کر در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان وما یکون، ہر قلب پریشاں کے سرور و سکون، ہمارے تمہارے سب کے آقا دانہ غیوب منزہ عن العیوب حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ و ارواحنا فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں سچی محبت، ذوق، شوق، الفت اور چاہت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور آل نبی کی بارگاہ میں اپنے محبتوں کے پھول پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے عادت کے مطابق اپنی گفتگو کا آغاز حضور سیدی و سندی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے متبرک اور پاکیزہ شعر سے کر رہا ہوں۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ سایہ مصطفیٰ مایہ مصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ مایہ مصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ آج الحمدللہ ہم سب کو اسلام اور ایمان جیسی عظیم نسبت کے ساتھ اس کے حضور سجدہ ریز ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم آج کے دن میں نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ معزز سامعین، آج جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، جو چیز ہماری زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، وہ چیز ہے کہ ہمارے دلوں کی تربیت کس طرح کی جائے، ہم اپنے دل کو کس طریقے سے صاف رکھیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا دل صاف ہو گیا تو پھر تمہارا عمل بھی صاف مضمون ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تمہارا دل صاف ہو گیا تو یہ دل یہ تمہارے جسم میں ایک سردار کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر تمہارے دل نے صفائی اختیار کر لی تو پھر تمہاری عبادتیں بھی قبول، تمہارا زندگی گزارنے کا اسلوب بھی صحیح اور سلامتی والا ہو جائے گا، اور اس کے بجائے اگر تمہارے دل میں فساد پیدا ہو گیا
تو پھر وہ فساد تمہیں بربادی کے دہانے پر کھڑا کر دے گا۔ اس لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہمارے دل کی تربیت کی جائے، ہمارے دل کو صاف کیا جائے۔ اور یہ دل ایک ایسی شے ہے کہ آپ دیکھیں کہ ساری چیزوں کا انحصار یہیں سے ہوتا ہے۔ انسان اگر کچھ کھانا چاہے تو اس کے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے تو ہاتھ اٹھتا ہے، اس کے دل میں اگر چلنے کا خیال آئے تو قدم بڑھتے ہیں، اس کے دل میں اگر دیکھنے کی نیت آئے تو انسان دیکھتا ہے، اس کے دل میں اگر کسی کو احساس کرنے کا مادہ پیدا ہو تو وہ احساس اس کا دل اسے کرواتا ہے۔ یعنی ہمارے جسم میں جو بھی ہو رہا ہے یہ ساری چیزوں کا دار و مدار ہمارا دل ہے۔ اگر ہمارا دل صاف ہو گیا تو پھر ہماری زندگی بھی صاف اور ستھرا ہو جائے گی، اور اگر اس دل میں فساد پیدا ہو گیا تو پھر ہماری زندگی بھی برباد ہے۔ تو ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے دلوں کو جانچیں کہ ہمارا دل چاہتا کیا ہے۔ ہم یہ کس طریقے سے دیکھیں کہ ہمارا دل یہ صاف ہے یا نہیں ہے۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ ہم کبھی غور و فکر کریں اکیلے اور تنہائی میں بیٹھ کر، اور ہم کبھی سوچیں کہ ہمارا دل کیا چاہتا ہے۔ اگر تمہارا دل اچھی چیزوں کو چاہتا ہے تو یقیناً تم اچھے کام کرو گے، اور اگر تمہارے ذہنوں میں اگر برے خیالات آتے ہیں، اگر تم نماز سے دور ہوتے ہو، جب نماز کا وقت آئے تو تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ ابھی نہیں جانا ہے، شیطان ورغلائے، تو یہ تمام خیالات جب آنے لگے، جب تمہارے دل کا اصل امتحان ہے۔ اب تم دیکھو کہ تمہارا دل یہ چاہتا کیا ہے، تمہارے دل میں خیال کیا آیا ہے۔ اگر اسی دل میں اگر نیک خیال آیا ہے تو پھر تمہارا دل صاف ہے، اور اگر اسی دل میں اگر برا خیال آیا تو پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں، اور جو دل کو صاف کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی آپ یاد رکھیں کہ جو میں نے آیہ کریمہ میں پڑھا کہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے تو ان کے دلوں میں، اور وہ لوگ اللہ سے اشد حبا للہ، اللہ سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں، ان کا دل اللہ سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے، جو ایمان لائے تو رب فرماتا ہے کہ ان کا دل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ لیکن اگر یہیں پر اگر آپ حدیث پاک میں دیکھیں تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنی اولاد، اپنی ماں، اپنا باپ، اپنی ہر شے سے زیادہ یہ حضور سے محبت نہ کرے۔ تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف تو یہ بتایا جا رہا ہے جہاں قرآن کا حکم ہے کہ ایمان والا وہ ہے کہ جو اللہ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، یہاں میرے آقا فرما رہے ہیں وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب یہاں تضاد معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کا تضاد ہے، لیکن اگر حقیقت میں آپ دیکھیں تو یہاں پر ایسی مطابقت پائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ تو اگر تمہارے دلوں میں اگر حضور کی محبت اگر مکمل طور پر گامزن ہو گئی ہے
تب جا کر پھر تمہارا مقام یہ ہوگا کہ تمہیں اس منصب اور اس درجے پر فائز کیا جائے گا جس کا رب اعلان کر رہا ہے کہ اشد حبا للہ، یعنی جنہوں نے حضور سے محبت کی، جنہوں نے اپنا سب کچھ یہ حضور کو مانا، تو ان کے لیے مقام یہ ہے، ان کے لیے مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یہ ان کے سینوں میں بیٹھ جایا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور جو محبت رسول کو چھوڑ کر اگر اپنا ٹھکانہ تلاش کرتا ہے تو یاد رکھ کر چلے، میرے امام فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں نہیں وہ یہاں نہیں، جو وہاں نہیں وہ یہاں نہیں۔ تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ محبت رسول کا چراغ روشن ہو، اور اگر آپ حضور سے تعلق کی بات کریں تو حضور سے جو ہمارا تعلق ہے، حضور سے تعلق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تعلق تو علمی اور ذہنی تعلق ہے، ایک تعلق علمی اور ذہنی تعلق ہے، اور ایک تعلق حضور سے ایک رشتہ یہ قلبی دلی رشتہ ہے۔ علمی تعلق کیا ہے؟ علمی تعلق یہ ہے کہ حضور کے بارے میں جانا جائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جانا جائے کہ حضور کا نام کیا ہے، حضور کب پیدا ہوئے، حضور نے اعلان نبوت کب فرمایا، حضور کا نام نسب، حضور کا خاندان، حضور کے آبا و اجداد کون سے ہیں، حضور کے بارے میں جانا جائے، یہ علمی تعلق ہے۔ اور ایک تعلق ہے قلبی تعلق، اور ہمارے لیے اور مومنوں کے لیے جو ضروری اور واجب اور فرض ہے وہ علمی تعلق نہیں بلکہ قلبی تعلق ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ علمی تعلق تو ابو جہل کو بھی حاصل تھا، علمی تعلق تو اس وقت میں جو کفار موجود تھے ان کو بھی حاصل تھا، وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ حضور کب پیدا ہوئے ہیں، حضور کا نام کیا ہے، حضور کے آبا و اجداد کون ہے، حضور نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کیے ہیں، یہ علمی تعلق سارا وہ بھی جانتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں وہ محبت پیدا نہ ہو سکی۔ وہ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ انہیں حضور سے قلبی تعلق حاصل نہیں ہوا تھا۔ اگر قلبی تعلق اگر کسی نے حاصل کیا ہے کہ وہ ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، وہ ذات حضرت ابو بکر کی ذات ہے کہ جنہوں نے حضور سے ایسا قلبی تعلق حاصل کیا ہے کہ جب انہیں وہ تعلق کا احساس ہو گیا، حضور کی محبت جب ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی، تو وہ لوگ ہر ایک لمحہ پھر کبھی وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں حضور سے اگر محبت ہے تو حضور کی اگر شان بتائی جائے تو ہم معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کہے کہ انہیں تو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ جنہیں قلبی تعلق حاصل ہو جاتا ہے وہ ابو بکر صدیق کا مزاج یہ ہوتا ہے، وہ حضرت بلال کا عشق ایسا ہوتا ہے کہ جو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر بھی احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں، ان کا مزاج پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کی زبان پر یہی کلمات ہوتے ہیں کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ تو جنہیں قلبی تعلق حاصل ہو جاتا ہے، جنہیں حضور سے قلبی تعلق یہ حاصل ہو جاتا ہے، اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمیں کون سا تعلق حاصل ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں حضور سے کون سا تعلق حاصل ہے، ہمیں اپنے دلوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جنہیں قلبی تعلق حاصل ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، پھر وہ اس حدیث کا مصداق ہوتا ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر شے سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرے۔ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی آتا ہے۔ آپ دیکھیں ان کو یہ قلبی تعلق کیسا حاصل ہوا، اور ان کے دلوں میں جو محبت رسول پنپ رہی تھی، محبت رسول جو ان کے سینوں میں بسی ہوئی تھی، اس کا عالم کیا تھا؟ روایت
روایتوں میں آتا ہے کہ جب ایک مرتبہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مطاف میں موجود تھے اور وہاں تقریباً 23 یا 24 وہاں سرداران مکہ بھی موجود ہے، اسی دوران حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ خطبہ دیتے ہوئے انہیں دعوت فکر پیش کرتے ہیں، انہیں دین کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں وہ جو وہاں پر کفار مکہ موجود تھے وہ لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے وہ آپ کی جانب برے ارادے اور غلط نیت کے ساتھ بڑھنے لگے کہ یہاں پر یہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔ گویا کہ وہ لوگ آگے بڑھے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اذیت دینی شروع کی اور آپ کو مارنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر انہیں ایک ہی پیغام دیتے رہے کہ اے لوگو، کیا ابھی تمہارے پاس وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے سامنے جو روشن دلیل موجود ہے تم اس سے فیض حاصل کرو، تم ہدایت کا راستہ اختیار کر لو، نبی آخر الزمان جو دین لے کر آئے ہیں اس دین پر تم عمل کرو، کیا ابھی تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ اللہ اکبر۔ یہاں پر آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ لوگ آگے بڑھے اور محبت رسول میں، اللہ اکبر، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا عالم یہ تھا کہ وہ لوگوں نے آپ کو مارنا شروع کیا، آپ کو تکلیف دینا شروع کیا، تو آپ کا حال یہ ہو گیا کہ آپ کے سر مبارک پر زخم آ گیا، سر مبارک سے خون نکلنے لگا، آپ کے ہونٹ مبارک میں زخم آیا، وہاں سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ وہ لوگوں نے آپ کو اتنی تکلیفیں دی کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئے، بے ہوش ہو کر آپ زمین پر گرے۔ اب وہاں کفاران مکہ اور سرداران مکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا احساس ہوا کہ ابھی یہ ابو بکر کی جان بلب ہوگے اور ابھی ان کی جان نکل جائے گی، تو ہم ان سے دور ہو گئے۔ اتنے میں ان کے خاندان والے قریب آئے اور آپ کو اٹھا کر یہ آپ کے گھر پر لے کر چلے گئے۔ یہاں پر حضرت ابو بکر کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ لوگوں نے مجھے اذیت دی ہے، یہ لوگوں نے مجھے تکلیف دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جا کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے، ان کو جا کر تکلیفیں پہنچائے۔ وہاں بے ہوشی کا عالم ہے، تمام خاندان والے موجود ہیں اور ان کی ماں بھی موجود ہے، ان کی والدہ، ان کے والد بھی موجود ہے۔ اب وہاں پر چاروں طرف وہ لوگ، ان کے رشتہ دار کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر یہ صبح سے بے ہوش ہوئے تھے، شام کے وقت جب دھیرے دھیرے آنکھ کھلنے لگتی ہے، بے ہوشی اور بے ہوشی جیسے ہی دور ہونے لگتی ہے، حضرت ابو بکر اپنے زبان کو کھول کر اپنے نکاحت والے ہونٹوں سے آپ پہلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کی والدہ یہ احساس کرتی ہے کہ نکاحت اور کمزوری کی وجہ سے آپ کی آواز اوپر کی طرف نہیں آ رہی، آپ کی والدہ کان کو آپ کے لبوں کی جانب لے کر جاتی ہے، جیسے ہی کان قریب لے کر جاتی ہے آواز کیا آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، اے والدہ مجھے بتاؤ کہ ہمارے آقا کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے حضور میری والدہ مجھے بتاؤ کہ ہمارے آقا، ہمارے محبوب کا کیا حال ہے۔ ان کی والدہ جو تمام رشتہ دار موجود تھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک تمہاری عیادت میں کھڑے ہیں اور تم آنکھ کھول کر تم محمد رسول اللہ کا پوچھ رہے ہو، گویا کہ تمہیں ہمارے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ تمام رشتہ دار چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ جب آنکھوں کو کھولتے ہیں تو پہلا سوال کرتے ہیں، والدہ بتاؤ ہمارے آقا کا کیا حال ہے، میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ آپ بتاتی ہے کہ مجھے ان کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو آپ جب جیسے ہی تھوڑے ہوش میں آتے ہیں تو آپ کی والدہ ایک پیالہ لے کر قریب آتی ہے کہ ابھی آپ کو یہ پیالہ پلایا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے حضور کے بارے میں خبر دی جائے، تو آپ فرماتے ہیں مجھے علم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں کہ جا کر ام جمیل سے پوچھا جائے، وہ آپ کو سارا معاملہ بتائیں گی، یہ ام جمیل وہ ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ یعنی آپ کی بہن ہے۔ ان کو جب پوچھنے کے لیے آپ کی والدہ جاتی ہے تو حضرت ام جمیل یہ آپ کو بتانے سے انکار کرتی ہے کہ میں
آپ کو بھی کچھ معاملہ نہ بتاؤں گی، لیکن ہاں ابو بکر ہے جو حضور کا وفادار ہے، حضور سے محبت کرنے والا ہے، سارا معاملہ میں ان کو بتا سکتی ہوں۔ وہ حضور کے پاس آتے ہیں، میرے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام جمیل سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ہمارے آقا کا کیا حال ہے؟ حضرت ام جمیل فرماتی ہے کہ ہمارے آقا یہ دار بنی ارقم میں موجود ہے اور بڑی حفاظت کے ساتھ وہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جیسے ہی حضرت ابو بکر اتنا سنتے ہیں، آپ کی والدہ آپ کے قریب آتی ہے، آپ کی والدہ آپ کے قریب آتی ہے، وہی پانی کا پیالہ پھر آپ کو پیش کرتی ہے کہ بیٹا اب تو پانی پی لو۔ حضرت ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں اے والدہ میں اس وقت کھانا نہیں کھاؤں گا، اس وقت پانی نہیں پیوں گا جب تک کہ میری نگاہ حضور کا دیدار نہ کر لے، جب تک کہ میں یہ حضور کا رخ انور نہ دیکھ لوں۔ اللہ اکبر! لوگوں ذرا سوچے تو صحیح، یہ حضور سے کیسا قلبی تعلق ہے، حضور سے محبت کا کیسا رشتہ ہے کہ بدن زخموں سے چور ہے، بدن پر کمزوری اور نکاہت کا عالم چھایا ہوا ہے، لیکن دل میں محبت رسول ایسی تڑپ رہی ہے کہ جب حضور کا چہرہ نہ دیکھا جائے، زبان میں اور منہ میں پانی کا ایک قطرہ بھی داخل نہ ہونے پائے، پانی یا کھانے کا ایک لقمہ بھی ہمارے حلقوں سے نیچے نہ اترنے پائے۔ یہاں پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کمزوری کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو جو طبیب آپ کا علاج کرنے آیا تھا آپ کو روکتا ہے کہ آپ کھڑے نہ ہو، آپ اس حالت میں نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر یہ عشق ہے جو اتنا بے چین ہو رہا ہے، اتنا تڑپ رہا ہے۔ اگر عشق کی دولت آ جائے تو پھر انسان کمزوری کو محسوس نہیں کرتا، وہ عشق اسے نماز کے لیے بھی کھڑا کر دیتا ہے۔ دلوں میں عشق کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کا عالم روایتوں میں آتا ہے کہ ایک طرف آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو پکڑ کر کھڑا کرتی ہے، ایک طرف ام جمیل ہے، یہ دونوں کے سہارے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ حضور کے دربار میں حاضری کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور وہاں پر حضور کا دیدار کرنے جا رہے ہیں۔ اب جیسے ہی حضور کے قریب یہ دونوں پہنچتے ہیں، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تمام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نجوم ہدایت جیسے صحابہ جب آپ وہاں پر تشریف لاتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ کر میرے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سہارا لے کر آ رہے ہیں، میرے آقا حضرت ابو بکر کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح وہ کیا منظر ہوگا کہ جب میرے آقا اپنے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اپنے سینے سے لگا کر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے آپ زخموں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ یہ روایتوں کے الفاظ ہے کہ آپ ان کے زخموں کو بوسہ دے دے کر فرماتے ہیں اے ابو بکر کیا یہ زخم تو نے میرے لیے برداشت کیے ہیں، کیا یہ زخم تو نے میری محبت میں برداشت کیے ہیں؟ اللہ اکبر! گویا کہ حضرت ابو بکر کی محبت وہاں تڑپ تڑپ کر یہ کہہ رہی ہوگی کہ یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو مارا کروں میں۔ یہ ایک جان کیا ہے یا رسول اللہ، آپ کے لیے تو ہماری ہزاروں جانیں قربان ہے۔ یہ عشق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا تھا، ایسا قلبی تعلق ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رشتے کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اسی قلبی رشتے کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ اس کے بعد جب حضرت ابو بکر وہاں پہنچتے ہیں، آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میری والدہ کے لیے دعا فرما دے، وہ ابھی تک اسلام نہیں لائی ہے۔ میرے آقا نے ہاتھوں کو اٹھایا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ جب میرے آقا ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا یہاں دعا کرنا تھا اور آپ کی والدہ وہاں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ آپ کی والدہ یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ یہ مقام و مرتبہ، یہ عشق اور یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں داخل فرمائی تھی۔ ایسی محبت آپ حضور سے کیا کرتے تھے اور ادب و احترام کا ایسا حال تھا کہ آپ مسلم شریف کی یہ روایت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو مسلم شریف اور صحیح ستہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ جب آپ
آپ کا جب آخری وقت قریب آیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب آخری وقت قریب آیا تو آپ نے کئی دنوں تک آپ تشریف نہ لائے مسجد نبوی میں، اور کئی صحابہ کو دیدار کا وہ شرف حاصل نہ ہو سکا۔ صحابہ دیدار کے لیے تڑپ رہے تھے، اور مصلی امامت پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو فائز فرمایا تھا وہ ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات تھی کہ جنہیں آپ نے مصلی امامت پر فائز فرمایا تھا۔ اب صحابہ نے کئی دنوں تک دیدار نہیں کیا ہے۔ اسی روایت پر نقل کرتے ہوئے صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے تقریباً حضور کے وصال سے 3 دن پہلے تمام صحابہ کھڑے ہیں، مسجد نبوی میں نماز چل رہی ہے، اور دوران نماز کون پڑھا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ کون پڑھا رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب دوران نماز راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ اچانک یہ حضور کا پردہ، حضور کے حجرے کا پردہ ہٹا، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہے! راوی کہتے ہیں کہ اچانک نماز چل رہی ہے، دوران نماز وہ پردہ ہٹا اور حضور ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب بندہ نماز میں کھڑا ہو، جب بندہ نماز میں کھڑا ہو تو نماز میں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں اگر آپ دوران نماز کھڑے ہو، اگر آپ ادھر ادھر کہیں بھی دیکھتے ہو تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی لیے ہم جب نماز میں ہوتے ہیں، جب آخری سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی اب ہم نماز سے باہر ہیں۔ اگر کوئی دوران نماز ادھر یا ادھر دیکھتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ حدیث پاک دیکھیں کہ راوی کہتے ہیں کہ حضور کا پردہ کھلا اور ہم نے حضور کو دیکھا کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور راوی کا یہ انداز دیکھیں کہ وہ حضور نے جس طریقے سے دیکھا وہ انداز بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور ہمیں جب دیکھ رہے ہیں تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ حضور کا مسکرانا ایسا کہ راوی بیان کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کے لفظ موجود ہے کتابوں میں، آپ اٹھا کر دیکھیں۔ راوی کہتے ہیں جب ہم نے حضور کا رخ والضحیٰ دیکھا تو ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے قرآن کھلا ہوا ہو اور وہ چمک رہا ہو۔ اللہ اکبر! وہ چہرہ ہم نے حضور کا دیکھا کہ جس طریقے سے مصحف چمکتی ہے، ہم نے حضور کا چہرہ چمکتا دیکھا۔ حضور مسکرا رہے ہیں، اور حضور کا مسکرانا کہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ اتنی ڈیٹیل میں سارا ماجرا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز میں کھڑے ہیں، نماز میں اگر آپ یہاں نماز کے لیے کھڑے ہو، یہاں سے کوئی پردہ کھول رہا ہے تو آپ ایسے ہی نہیں دیکھ سکتے، آپ کو پورا گھومنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پردہ کھلا ہے، اور وہاں پہ جو معاملات ہوئے وہ ڈیٹیل میں اسی وقت بیان ہو سکتے ہیں جب ہم نے چہرے کو گھوم کر پورا چہرہ دیکھا ہو، پورا منظر دیکھا ہو۔ اللہ اکبر! یہ سارا معاملہ تو صحابہ کا تھا، ان لوگوں کا تھا جو پیچھے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، اور یہ سارا معاملہ کب ہو رہا ہے؟ دوران نماز ہو رہا ہے۔ یہ تو پیچھے کھڑے رہنے والے صحابہ کا حال تھا، لیکن اللہ اکبر! تو حضرت سیدنا صدیق اکبر آگے کھڑے تھے، ان کا معاملہ یہ تھا، وہ فرماتے ہیں جب میں نے حضور کا رخ والضحیٰ دیکھا مجھے احساس ہوا کہ حضور تشریف لائیں گے، تو میرا ارادہ ہوا کہ میں مصلی امامت کو چھوڑ کر پیچھے چلا جاؤں۔ اللہ اکبر! اے لوگوں ذرا سوچے، یہاں سے عقیدہ اہل سنت حاصل کرے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہاں دیکھیں دوران نماز میں لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ اے صحابہ، تمہاری نمازیں ٹوٹی نہیں ہے بلکہ نمازیں مکمل ہو گئی ہے، اور کیوں ہوئی ہے کہ تمہارا چہرہ اگر مڑا ہے کہیں اور نہیں مڑا ہے، وہ کعبے سے مڑ کر جو کعبے کا کعبہ ہے اس چہرے والضحیٰ کی جانب بڑھا ہے۔ میرے امام اس منظر کو بیان کرتے ہیں کہ حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔
تو حضور کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ نماز مکمل ہو جایا کرتی ہے. اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ اے لوگو، مسائل علماء فقہا بیان فرماتے ہیں کہ دوران نماز یہ خیال ضروری اور لازمی لایا جائے کہ حضور کی محبت تمہارے دلوں میں ہے، حضور کا خیال تمہارے ذہنوں میں ہے. اس تشہد میں پڑھتے ہیں تو ہمارا دل گنبد خضرا کی جانب لو لگاتا ہے، ہمارا دل گنبد خضرا کی جانب ہوتا ہے. اور کسی کا دل اگر گنبد خضرا کی جانب ہو جاتا ہے تو پھر وہاں سے سند ہو جاتی ہے کہ اب اس کی نماز مکمل ہو گئی. کیونکہ یاد رکھ کر چلو، بغیر حب نبی کے نماز بھی باطل. اگر ہو عشق نبی تو نماز خوشبو دے، اگر ہو عشق نبی تو نماز خوشبو دے. یہ مقام و مرتبہ اور ایسا رشتہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں میرے کہنے میں اور آپ کی سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.